گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اور پچھلے جو ہمارے سلسلے ہوئے الحمدللہ اس میں ہم نے وراثت سے متعلق احکام سیکھنے کی کوشش کی، اور آج کے سلسلے میں ہم وصیت پر کلام کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ نے اچھی نیتیں کر لی ہوں گی، تو مزید یہ نیت بھی کر لیجئے کہ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو مدنی پھولوں کا ایک زبردست گلدستہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے جو ہمارے سلسلے ہوئے اس میں ہم نے وراثت پر کلام کیا، اور ظاہر اس وراثت کے کلام میں بار بار لفظ وصیت بھی استعمال ہوا، وصیت پر بھی کلام ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم پرٹیکولر خاص طور پر وصیت پر کلام کریں گے کہ وصیت سے کیا مراد ہے، کیا وصیت کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کتنے مال کی وصیت کرنی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے مدنی پھول ہوں گے، سوالات ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اہم مدنی پھول آپ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو حضور کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ وصیت جیسا کہ ایک جو ہے وہ وراثت کا ایک اہم ترین جو ہے وہ ٹاپک ہے، ٹھیک، اور اس کا ایک خاص پرٹیکولر ایک حصہ ہے جس میں وراثت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ اس کا عمل دخل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وصیت کوئی کرتا ہے تو اب اس کے بعد تقسیم وراثت سے پہلے اس وصیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب وصیت کیا ہے؟ تو چونکہ وصیت میں مال دیا جاتا ہے یا کسی اور کام کی بھی وصیت کی جاتی ہے، صحیح، تو وصیت کا ایک مفہوم تو ان معنوں میں وسیع ہے کہ کسی کو بھی کسی چیز کے کرنے کا کہنا، اس کو پابند کرنا کہ میری طرف سے یہ کریں، صحیح، جیسے نیکی کی وصیت کرنا، اولاد کو اپنے بعد جو ہے وہ راہ راست پر رہنے کی وصیت کرنا، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی وصیت کرنا، یہ وصیت جو ہے وہ ان کے اوپر بھی وصیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ صحیح، اور دوسرا جو ہمارا خاص ٹاپک مال کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بطور احسان کسی کو اپنے مال کا مالک بنانا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ صحیح، مرنے کے بعد کی قید جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے شرط کے طور پر ہے صحیح، کہ زندگی میں اگر آپ کسی کو اپنے مال کا مالک بناتے ہیں تو وہ وصیت نہیں کہلاتی بلکہ وہ ہبہ یا گفٹ کہلاتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اسے اتنا مال دیا جائے تو یہ وصیت صحیح، کہلاتا ہے۔ تو اب وصیت کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، تو اس کی چند اقسام ہیں۔ ٹھیک، تو وصیت اگر کسی شخص کے اوپر حقوق واجبہ کی ادائیگی باقی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا جو ہے وہ روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، صحیح، حج فرض تھا حج نہیں کیا، تو اب حج بدل کی وصیت کرنا، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کرنا، یا نماز روزوں کے فدیے کی وصیت کرنا، تو یہ تو واجب ہے۔ صحیح، جیسا کہ عموماً جو ہے وہ حج کا ایک معاملہ ہوتا ہے، حج بدل لوگ کرواتے بھی ہیں،
کہتے بھی ہیں، نہیں کہتے تو ان کے ورثاء جو ہے وہ کروا دیتے ہیں حج بدل۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ افراد جن پر حج فرض ہو گیا، صحیح، حج فرض ہونے سے لے کے ادائیگی تک جو ہے وہ چند اسٹیپ ہوتے ہیں۔ حج فرض ہونے کی شرائط علیحدہ ہیں صحیح ہے، کہ اتنا مال ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ صحیح، لیکن کیا فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے جانا بھی واجب ہو گیا؟ صحیح، اس میں جو ہے وہ ایک گیپ ہے صحیح، کہ اب وجوب ہو گیا تو حج کی ادائیگی کی جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی تو صحیح، اس پر جانا فرض ہوگا۔ صحیح، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو اس صورت میں جانا فرض نہیں ہے اس پر۔ صحیح، مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج پہ جا سکتی، صحیح ہے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا، لیکن اس کے حج کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے گھر سے لے کے مکۃ المکرمہ تک کا سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو اب اس صورت کے اندر محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صحیح، اگر محرم یا شوہر ساتھ نہیں ہے تو اس کو حج کے لیے جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح، حج فرض ہوا ہے لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ ابھی جانے کی اجازت نہیں۔ نہیں ہے، بلکہ محرم کا انتظار کرے یا شوہر کا انتظار کرے۔ ٹھیک، اب اگر اس کو محرم میسر نہیں آتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ محرم کو اپنے مال سے لے جائے، خود محرم بھی جانے والا نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے، تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی آخر عمر تک انتظار کرے کہ کوئی محرم میسر آ جائے، شوہر میسر آ جائے، اور اگر نہ ہو اور آخری وقت آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، تو اب حج بدل کی وصیت کر کے جائے گی۔ یہ وصیت کر کے جانا اس پر واجب ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے اور بھی افراد ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ حج جو ہے وہ لازم ہو گیا لیکن وہ حج نہ کر سکے، پہلے مال تھا اس وقت کیا نہیں، غفلت کے باعث یا اور کسی وجہ سے، صحیح، اب جو ہے وہ مال پاس نہیں رہا، صحیح، کہیں سے قرض بھی نہیں مل رہا، اب جو ہے وہ کیا کرے تو اب حج بدل کی وصیت کر کے جائے۔ صحیح، تو اب یہ وصیتیں کرنا واجب ہیں کہ اس میں اس کے اپنے حقوق جو حقوق اللہ ہیں جن کی ادائیگی اس پر لازم تھی اس نے نہیں کی، کل قیامت میں اس کی باز پرس ہوگی، صحیح، تو یہ اپنے طور کے اوپر وصیت کر کے جائے تاکہ اس کی یہ وصیت ثلث مال سے، تہائی مال سے، 1/3 مال سے پوری کی جائے۔ صحیح، اور اگر ایسا نہیں ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، حقوق اللہ کی بات اس لیے کی کہ حقوق العباد جو ہیں ان کی وصیت کرے یا نہ کرے اس کی ادائیگی ویسے ہی لازم ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحیح، قرض کے زمرے میں چلے جاتے ہیں، دین کے زمرے میں چلے جاتے ہیں، اور دین کا نمبر جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کا نمبر وصیت سے پہلے ہے۔ صحیح، پہلا نمبر ہم نے وراثت میں تجہیز و تکفین کا بیان کیا تھا، دوسرا قرض کی ادائیگی تھی، ٹھیک ہے، اور تیسرا وصیت تھا، اور چوتھا جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم وراثت۔ ٹھیک ہے، تو جو مالی ادائیگیاں ہیں، مالی قرض ہیں، تو وہ سارے تو جو ہے وہ قرض میں ادا کیے جائیں گے، اس صحیح، میں چاہے پورا مال ہی کیوں نہ چلا جائے اس کا، صحیح، لیکن وصیت جو حقوق اللہ کے معاملات ہیں ان کے اندر یہ وصیت کر کے جائے گا تو اس صورت کے اندر وہ تہائی مال سے ادا کی جائیں گی۔ صحیح، اگر وہ وصیت کر کے نہیں جاتا اور پیچھے جو ورثاء ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے تو پھر یہ خود ہی گناہ گار ہوگا۔ صحیح، ہاں، یہ وصیت کرتا ہے، تہائی مال تک کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اب تہائی مال تک کی وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ورثاء پہ لازم ہو۔ ٹھیک، اگر اب اس تہائی پر وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار۔ گناہ گار ہو۔ تو اس اعتبار سے وصیت کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوئیں کہ ایک واجب ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی باقی ہے اور اس کی وصیت کر کے جانا لازم، صحیح، اور دوسری مستحب یہ کہ اس طرح کی کوئی ادائیگیاں اس پر لازم نہیں ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو، اعزاء اقربا کو، پڑوسی کو، اس کے علاوہ مسجد میں، مدرسے میں اور دیگر نیک امور کے لیے اپنے مال کی وصیت کر کے جانا، صحیح، یہ ایک مستحب امر ہے۔ ٹھیک، اب اس میں حاجت مند، ضرورت مند ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک الگ الگ جو ہے وہ صورتیں بن سکتی ہیں۔ صحیح، وصیت کی اہمیت تو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وصیت کر کے انتقال کر گیا متقی، شہید اور عامل بسنت ہوگا، سبحان اللہ، اور فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو وصیت کی اس
حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے اور کس قدر حالانکہ فضیلت ہے۔ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے یہ، دیکھا بالکل۔ جائے تو بہت آسان کام ہے، اور مغفرت کی بشارت جی، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا، مالدار چھوڑنا، اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی وصیت کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی صحیح۔ کہ اب ورثاء دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ وارث بن جاتے ہیں، صحیح اور بعض رشتہ دار ہوتے ہیں کہ یعنی عموماً نسل کے اندر تو شمار ہوتا ہی ہے۔ صحیح تو ان معنوں کے اعتبار سے ایک ہے شرعی اعتبار سے وارث ہونا، اور ایک ہے کہ نسل کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کے وارثین میں سے ہیں، صحیح ان میں سے اگرچہ بعض کا حصہ نہ بنتا ہو۔ صحیح تو اب ایسے اپنے ورثاء کو، اپنے رشتہ داروں کو جو کہ وارث نہیں بن رہے، ان کو دینا، تو یہ ان کو دینا زیادہ بہتر ہے صحیح کہ وہ تمہارے جانے کے بعد کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، صحیح تو زمانہ بھی جو ہے وہ تم پر باتیں کرے گا کہ دیکھو اتنا مالدار آدمی تھا، چلا گیا، اپنے پیچھے جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے کچھ بھی کر کے نہیں گیا، صحیح اور جو اس کے ورثاء ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن کا شرعی اعتبار سے حق ہے، اور ان کو ایک مال بھی اچھی خاصی مقدار میں مل رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر یہ اپنے کچھ مال کا حصہ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاتا ہے جو کہ نادار ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو چلا سکیں گے، صحیح اپنے کاروباری معاشی حالات کو جو ہے وہ چلا سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے وصیت ایک بہت بڑی اہمیت کی جو ہے وہ حامل چیز ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، وصیت کی اہمیت پر ایک تمہیدی گفتگو کی گئی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو وصیت کرتا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مغفرت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ جی ہم 4 بھائی ہیں، اور 4 بھائیوں میں ایک بھائی سب سے بڑا، اس کی اولاد ہے۔ 3 بھائیوں کی جو ہیں تو ایک نے تو بیوی چھوڑ دی، اور 2 بھائی جو بچے تو 2 بھائی مر گئے، انتقال ہو گیا، اور بیوی کل انہوں نے نکال دیا، تو ان کا حق ہے کیا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے رسول پاک کو سلام پہنچاتے ہیں تو ایسا اللہ کو سلام پہنچانا چاہیے کہ نہیں، سلام کرنا چاہیے کہ نہیں اللہ پاک کو؟ انشاءاللہ زبر عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ میرے دادا ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کا ایک مکان تھا، انہوں نے وہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا، آیا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کا اگر کوئی مال بقایا بچ گیا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمیں دے نہیں رہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد عدنان اور میں رحیم یارفہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب والد صاحب جو ہیں وہ اولاد میں وراثت تقسیم کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی حصہ دے دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 2 جگہ پہ مکان ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ زیادہ مالیت کا ہوتا ہے اور ایک مکان جو ہے وہ کم مالیت کا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں کو ایک مکان دے دیتا ہے۔ اب آیا کہ والد صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا یا ان کی مالیت کا اعتبار ہوگا کہ ایک مکان جو ہے وہ 5 لاکھ ہے اور دوسرا مکان جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہے، تو اب وہاں پہ جو تقسیم ہوگی وہ مالیت کے اعتبار سے ہوگی یا پھر اس جگہ کے، حالانکہ دونوں کی جگہ کی جو مقدار ہے وہ دونوں برابر ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی جو بڑے والے ہیں ان کی اولاد ہے، کافی تفصیلی سوال۔ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بھائیوں نے جو ہے وہ انتقال کر گئے، بیویوں کو چھوڑ دیا یا نکال دیا، تو صرف نکال دینے سے یا گھر پر جو ہے وہ بیوی روٹ کر بیٹھ گئی یا بھائی نے جو ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا گھر، تو جب تک نکاح قائم ہے صحیح، اور اس حالت میں شوہر کا انتقال ہوا کہ بیوی کا نکاح شوہر سے قائم ہے، صحیح، تو اس صورت کے اندر شوہر کی وراثت سے بیوی کو حصہ ملے گا، صحیح، چاہے شوہر بیوی سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ صحیح، اور اسی طریقے سے اگر بیوی جو ہے وہ عدت کے اندر ہے تو بھی جو ہے وہ حصہ
ملے گا۔ صحیح۔ تو اب یہ ان کے بھائی انتقال کر گئے، یہ موجود ہیں، تو اب اس صورت میں جو بھی جھگڑے تھے، جو بھی معاملات تھے، چونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اسے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے صحیح کہ میں کتنا حق پر تھا اور کتنا ناحق پر تھا۔ صحیح تو اب ممکن ہے کہ بعض لوگ ایسے معاملات میں یہ کہ بھئی بھائی کی خوشی تو اس میں یہ تھی کہ ان کو نہ دیا جائے، صحیح کیونکہ وہ تو ان سے ناراض تھے، جب ناراض تھے تو وہ تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں گے کہ ان کو دیا جائے۔ صحیح حالانکہ اب معاملہ الٹ ہوگا کہ وہ شخص قبر میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ کسی طرح یہ جو ہے وہ ادائیگی کر دیں تاکہ میرا کچھ تو جو ہے وہ بھلا ہو۔ معاملہ آسان ہو، صحیح کچھ تو میں جو ہے وہ رب تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤں۔ تو یہاں بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے، تو اس میں اس بات کا خیال کریں کہ شرعی حکم پر عمل کریں، کہ اب آپ شرعی حکم پر عمل کریں گے تو اس سے آپ کے مورث کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا قبر کے اندر۔ صحیح تو اگر ان بیویوں کا رشتہ قائم تھا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ دے دیں، چاہے وہ راضی ہوں چاہے ناراض ہوں، آپ کے گھر وہ آتی جاتی ہوں یا نہیں آتی جاتی ہوں، مکمل طور پہ بھائی کے انتقال کے بعد قطع تعلقی ہی کیوں نہ کر لی ہو، صحیح آپ ان کو ان کا حصہ دے کر آپ بریء ذمہ ہو جائیں۔ صحیح ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، جو بھی انہوں نے کیا وہ ان کے معاملات ہیں، لیکن چونکہ اب پیچھے آپ ذمہ دار ہیں، ایسے افراد جیسے ہم وصیت کی گفتگو کر رہے ہیں، وصی کہلاتے ہیں، صحیح ہے جن کے پاس سارے معاملات ہوتے ہیں، یا مرنے والا کہہ کے جاتا ہے کہ یار اس طریقے سے تقسیم کر دینا، صحیح تو یہ وصی کہلاتا ہے۔ تو وصی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے جو معاملات ہیں ان کے مطابق ادائیگیاں کر کے خود بریء ذمہ ہو جائے۔ صحیح اب اگر کہنے والے نے وصی کو کسی ناجائز چیز کا کہا ہے، تو اب اگر یہ کرے اور بولے کہ بھئی اس نے کہا تھا، تو اس سے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا، یہ خود بھی گناہ گار ہوگا کہ بھئی آپ بھی تو مسلمان تھے، آپ پر بھی تو دین کے حکام سیکھنا لازم تھا، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، صحیح آپ شریعت کے مطابق کرتے۔ تو اب جو بھی معاملات ہوئے شریعت کے مطابق دارالافتاء سے مکمل رہنمائی حاصل کر لیں کہ کن کا حصہ بنتا ہے کن کا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے عمومی طور پہ وہ جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں والد صاحب کی، پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بعض بیٹوں کا ہو گیا، والدہ کا ہوا، کس کا کب ہوا ہر اعتبار سے حصوں کے اندر فرق آ سکتا ہے، صحیح ہے پہلے کس کا ہوا بعد میں کس کا ہوا، تو اس سے متعلق رہنمائی حاصل کریں، اور جس کا جو بھی حق ہے وہ اس کو دے کے آپ بریء ذمہ ہو۔ صحیح۔ غالباً دادا ان کے فوت ہو گئے، جو دوسری کال تھی، اور ایک ہی مکان تھا، انہوں نے بیٹی کو دے دیا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بیٹی کے نام مکان جو ہے وہ کیا یا بیٹے کے نام کیا، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کاغذات کے اندر بیٹی یا بیٹے کے نام کر دیا یا صحیح۔ بیوی کے نام کر دیا، تو اس میں ہم نے جیسے پچھلے بھی سلسلے میں بیان کیا تھا کہ قبضہ دلانا ضروری ہے۔ صحیح ہے اگر قبضہ دلایا تھا تو وہ بیٹی کی ملکیت ہو گیا، صحیح۔ اب اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح ہاں، اب اگر دینے والے نے صرف ایک ہی بیٹی کو دیا اور دیگر جو ہے وہ ورثاء کو محروم کر دیا، انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو وہ گناہ گار ہوئے۔ صحیح اور اگر دیگر کو بھی کچھ دیا اور بیٹی کو ایک مکان دے دیا تو اس صورت میں جو ہے وہ گناہ گار نہیں کہیں گے۔ صحیح اور اگر جو ہے وہ مکان نام زندگی میں نہیں کیا، وصیت کر دی کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ مکان میری بیٹی کو دے دینا، صحیح تو اس اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وصیت جو ہے وارث کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہاں، دیگر ورثاء اگر اجازت دیں گے تو وارث کے لیے جائز ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو صحیح۔ ان کے سوال سے تو یہی ہے کہ یہ راضی نہیں ہے، صحیح ہے تو اگر راضی نہیں ہیں اور وصیت کی تھی تو اس صورت کے اندر بھی وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی اور اس مکان میں ترکہ ہی تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ والد صاحب نے وراثت کو تقسیم کیا تو کسی کو زیادہ کسی کو کم، مثلا 2 مکان تھے، ایک مکان کی مالیت 10 لاکھ ہے، دوسرے کی 5 لاکھ ہے، اور دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا، تو یوں ایک کو 10 لاکھ ملے ایک کو 5 لاکھ ملے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ہاں، تو وراثت کی تقسیم کے اندر اور اس سے پہلے جب زندگی کے اندر کوئی شخص اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو اس میں مالیت کا اعتبار دیکھا جائے گا، اس جگہ کی پیمائش کا اعتبار نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دونوں مکان ہیں تو جو ہے وہ ایک ہی جیسے، صحیح لیکن مالیت میں فرق ہے، ایک 5 لاکھ کا ہے اور ایک 10 لاکھ کا، تو مالیت کا اعتبار دیکھا جائے گا۔ مالیت کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہوگی، بیٹے بیٹوں کو دے رہے ہیں تو برابر برابر تقسیم کریں، حتیٰ کہ بیٹے اور بیٹیوں میں بھی برابر برابر تقسیم کریں۔ لیکن اگر والد اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کو فرما بردار ہونے کی وجہ سے، دیندار صاحب علم ہونے کی وجہ سے زیادہ دیتا ہے اور دوسرے کو محروم نہیں کرتا اور زندگی میں ایسا عمل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہے،
اولاد اس کے اوپر مطالبہ نہیں کر سکتی کہ نہیں جتنا آپ نے اس کو دیا ہے اتنا ہی مجھے دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اولاد کا یہ جو مطالبے کا آج کل جو ہے وہ سسٹم چل نکلا ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے، ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اندر عمومی طور پر جو ہے والدین کی نافرمانی تو کجا بلکہ گستاخی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا ہے، تو والد کے انتقال کے بعد مل جائے گا۔ چاہیے تو یہ کہ والد دے بھی تو آپ اس سے نہ لیں، کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، بعد انتقال ہمارے نصیب کا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مال دے دے گا۔ صحیح۔ ابھی جو ہماری گفتگو وصیت پہ چلی تو اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج نہیں کیا، فرض تھا تو حج بدل کی ترکیب بنائی جائے اور کسی کو وصیت کی جائے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے بھی وصیت کریں گے؟ کوئی نماز پڑھ دیں ان کی، کیا اس حوالے سے؟ نماز یا روزہ رکھنے کی تو وصیت نہیں کر سکتی، کوئی شخص کسی دوسرے کا نماز نہیں ادا کر سکتا، روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، یہ بدنی عبادت ہے۔ صحیح۔ جو بدن کے عبادات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خود ہی ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ صحیح۔ حج جو ہے وہ مکس عبادت ہے، صحیح۔ یعنی بدن کی بھی عبادت ہے اور مال کی بھی عبادت صحیح ہے، تو اس کے اندر اجازت ہے کہ حج بدل کی وصیت کا حکم ہوگا، لیکن ان کے اندر ان میں ہے فدیے کا حکم، فدیہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز ایک نہیں پڑھ سکا، اب انتقال کا وقت آ گیا ہے، قضا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نماز، ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کسی شرعی فقیر، غریب، مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے۔ صحیح۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس فدیے کو قبول کر کے اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے، صحیح۔ وہ اس کے نماز کے بدل میں ہو جائے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے اپنے روزے کی اور اپنی نمازوں کی وصیت کرے گا کہ میری جانب سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح۔ فدیے کے معاملے میں جو خاص طور پر روزے کا فدیہ ہے، اس میں بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ روزے کا فدیہ جو دیا جاتا ہے عموماً، وہ بہت سارے افراد وہ دے دیتے ہیں جن کا دینے سے ان کا معاملہ حل نہیں ہوگا، اچھا، ان کو روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اصل میں فدیے کی اجازت روزے کی خاص طور پہ، نماز کی تو فدیے کی اجازت زندگی میں ہے ہی نہیں، صحیح ہے، وہ بعد انتقال ہی جو ہے وہ اجازت بنے گی۔ صحیح ہے، ہاں، روزے کے فدیے کی اجازت زندگی کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایسے شخص کو جو کہ شیخ فانی ہو۔ صحیح ہے، شیخ فانی سے مراد ایسا بوڑھا شخص جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب اس مقام پر پہنچ گیا عمر کے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، نہ گرمی میں روزے رکھ سکتا ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، صحیح، نہ جو ہے وہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ ہی گیپ کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ امید نہیں ہے کہ وہ کوئی روزہ رکھے گا۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، 75 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دے۔ صحیح۔ لیکن وہ افراد جو کہ اس کنڈیشن کو تو نہیں پہنچے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پہنچے، کسی بیماری کی وجہ سے پہنچ گئے، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، دمے کا پرابلم ہے، یا کینسر کے مریض ہیں، یا اور دیگر شوگر کے مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا جیسے ہمارے یو کے یو ایس اے وغیرہ کے ممالک ہیں جہاں پر روزے بہت طویل ہوتے ہیں، اس وجہ سے نہیں رکھ پاتے، تو وہاں پر لوگ فدیہ دے کر جو ہے وہ کام چلا لیتے ہیں کہ جناب فدیہ دے دیا بس معاملہ حل ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گے جب بھی ان پر روزوں کی قضا لازم رہے گی، ان کا فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ افراد اپنے ان روزوں کو پہلے دیکھیں وہ کس طرح رکھ سکتے۔ صحیح، بیمار ہے، 22 گھنٹے کا روزہ ہے، نہیں رکھ سکتا، لیکن جب موسم ٹھنڈا آئے گا اور اس وقت دن جو ہے وہ 12-13 گھنٹے پہ آ جائے گا، اس وقت وہ رکھ لے گا، تو اس صورت کے اندر اسے اجازت ہوگی کہ اگر بیماری کی وجہ سے واقعی رکھ ہی نہیں سکتا تو وہ جو ہے وہ ان دنوں میں قضا کر لے روزے، جن دنوں کے اندر روزے آسانی سے وہ رکھ سکتا ہے۔ اب یہ کہ 22 گھنٹے کا روزہ تو ایک یہ کہ ہم رکھ ہی نہیں سکتے، 22 کا کون رکھ سکتا ہے، یہ نہیں رکھ سکتے والا نہیں ہے، صحیح، یعنی واقعی ایسی مجبوری ہو کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، ورنہ رکھنے والے رکھتے ہیں۔ تو اب ایسے افراد دوسرے دنوں میں روزے رکھیں گے، اچھا لگاتار نہیں رکھ سکتے کہ بھئی 30 ایک ساتھ رکھیں، ایک چھوڑ کے ایک رکھ سکتے ہیں، ایک چھوڑ کے 2 چھوڑ کے ایک رکھ لیں، کسی بھی طریقے سے ان کی ادائیگی کریں۔ ہاں، اب کسی بھی طرح ادائیگی نہیں ہو سکتی تو اب بھی ان کو فدیے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحت دے تو پھر روزہ رکھیں گے۔ صحیح، اور اگر صحت نہیں ملتی
اور انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے، یا اسی مرض کے اندر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، شیخ فانی کی کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں، تو اگر شیخ فانی کی کیفیت کو پہنچ جائیں گے تو پھر پچھلے سالوں کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں گے۔ صحیح۔ اور اگر شیخ فانی کی کیفیت سے پہلے انتقال کا وقت آ گیا تو اب یہ وصیت کریں گے کہ میرے ان روزوں کا فدیہ میرے تہائی مال سے ادا کیے جائے، یہ وصیت کرنا ان پر واجب ہوگا۔ صحیح، ماشاءاللہ ایک بہت پیارا ہمیں جواب ملا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور جو بالخصوص نمازیں ہیں اس کے لیے ہمیں کس انداز میں وصیت کرنی ہوگی، وہ ہمیں اس کا جواب ملا۔ جی کالس دے دیجئے گا۔ میرا نام محمد خرم لودھی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ مجھ پر جیسے حج فرض ہے، اب جانے کے اندر میرے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جا نہیں سک رہا ہوں، جیسے بچے میرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ان کو جن کے پاس چھوڑ کر جاؤں، یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور دوسرے ایک دو مسائل اور بھی ہیں جس کو مطلب میں ڈسکس نہیں کر سک رہا ہوں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد یعقوب ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اتحیات کے بعد ہی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھول جاتے ہیں، یعنی رب جلی تک پڑھ لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے کہ اب سجدہ سہو کرنا تھا، سلام نہیں پھیرا تھا، اس دوران یاد آ جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ واپسی دوبارہ اتحیات پڑھیں یا ادھر سلام پھیر کے سجدہ سہو کریں؟ کیسے کریں؟ یہ خرم بھائی تھے ہمارے حیدرآباد سے کہ حج فرض ہے، کچھ مسائل ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور بھی کچھ مسائل ہیں، اس حوالے سے دیکھیں حج فرض کی ادائیگی جلد از جلد کی جائے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مسائل جو ہیں پہلے تو ان پہ غور کر لیا جائے کہ وہ مسائل کس حد تک ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ ارادہ یہ ہے کہ میاں بیوی نے ایک ساتھ حج کرنا ہے، حج لازم ہے شوہر پر، صحیح، بیوی پر حج لازم نہیں ہے، تو اب شوہر یہ کہ نہیں میرے پاس، شوہر کے پاس مال ہے کہ وہ دونوں کو لے جا سکتا ہے، لیکن اب وہ اس لیے خود نہیں جا رہا کہ بیوی جائے گی تو پھر بچوں کو کون سنبھالے گا۔ تو جو جذبات ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اہلیہ کو بھی جو ہے وہ شریک حج کر لیا جائے، لیکن جب معاملہ حج فرض کا آ جائے تو اس صورت کے اندر پہلے اپنے حج کی، اپنے فرض کی ادائیگی آپ کریں، یا آپ پر لازم ہے، پیچھے اہلیہ کے پاس جو ہے وہ بچے رہیں اور آپ جو ہے وہ حج پہ چلے جائیں، حج کر کے آئیں۔ اور دیگر معاملات کاروبار کے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتے ہیں، اس سے متعلق مفتی نقی علی خان علیہ الرحمہ اعلی حضرت کے والد ماجد نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث مبارک ذکر کی، تو اس کا مفہوم یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حج اس وجہ سے نہیں کرتے کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، وہ دیکھیں گے کہ حج کرنے والے حج پہ سے واپس آ جائیں گے، ان کے کام وہیں کے وہیں رہیں گے۔ تو حج کی برکت سے تو کام ہو جاتے ہیں، نمٹ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے دیکھے کہ جب ان کو ذہن بنایا کہ آپ حج پہ جائیں، بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتے کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، پہلے یہ فرض ادا کر لیں پھر دوسرا فرض حج کا ادا کریں گے۔ جب ان کو بتایا سمجھایا تو کہاں رشتے نہیں آ رہے تھے، کہاں حج کر کے آئے تو اس سے اگلے مہینے شادی ہو گئی بیٹی۔ تو جب ہم رب تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو کیوں ہمارے کام نہیں بنیں گے؟ صحیح، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رب کی نافرمانی کریں گے تو معاملات جو ہے وہ سنورتے چلے جائیں گے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، رب تعالیٰ تو جو ہے وہ بندے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان پر اپنی نعمتیں بانٹتا ہے، لیکن خود بندے کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحیح، میں رب تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر جو اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں۔ صحیح، تو اس میں اسی بات کا خیال کریں، اگر ان پر حج فرض ہے، گھر والوں کو پر فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو لے کر نہ جائیں، خود چلے جائیں حج پر۔ دیگر معاملات کے اندر بھی ان معاملات کو تھوڑا سا جو ہے وہ پوسٹ پون کریں اور حج کی تیاری کریں۔ حج کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ حج پر جانے تک معاملات نمٹ جائیں گے یا حج پر سے واپس آ کر نمٹ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے جو ہے بہت سارے معاملات میں آسانی فرما دے۔ اچھا ایسا ممکن ہے کہ جیسے گھر والے ہیں، بچے ہیں اور پردے کا معاملہ ہے، تو اب زوجہ، اس کے بچے، مطلب 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے عموماً حج کا، تو ظاہر ہے گھر میں روزانہ دودھ اور اس طرح کی خریداریاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ عذر بنے گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیگر چیزوں سے حل ہو سکتے ہیں،
کہ بھئی اگر جو یہ پردے کا معاملہ ہے تو ویسے بھی تو فیملی کے اندر کون سا پورے دن یہ گھر میں رہتے ہیں، رات میں ہی آدمی کام پہ سے گھر پہ آتے ہیں نا، دن میں تو فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو جس طرح ویسے عورت پردہ کرتی ہے اب بھی پردہ کرے گی۔ اخراجات کے اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور جو ہے وہ اچھا خاصا گھر میں جو ہے وہ سامان دے دیں، اور کسی محرم رشتہ دار کو ہی یہ کہہ دیں کہ گھر کے معاملات کا خیال رکھیے گا، تو ہر بندہ جو ہے بڑھ چڑھ کر ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، اور پتہ ہے کہ بھئی بھائی حج پہ جا رہے ہیں تو دوسرے بھائی دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح گھر والوں کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، والد صاحب ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی بڑی عمر کی خاتون آ کے گھر میں ساتھ رہ لیتے ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ابھی ہم نے آفس کی طرف سے جو ہے وہ جانا ہو ٹور کے اوپر، آفس کی طرف سے پیکیج ہو کے جناب 15 دن کے لیے آپ کو جو ہے وہاں جانا ضروری ہے، تو ساری ہو جائیں گی۔ تو حج کو ہم اپنے اوپر جو ہے وہ لازم سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں، برکت کو جانیں، رب تعالیٰ کی جانب سے آج بلاوا آ رہا ہے، کل کو نہ آئے، صحیح، کل جانے کی جو ہے وہ شوق ہو، تڑپ ہو، تمنا نہ ہو، پیسے نہ ہوں، اسباب نہ ہوں، تو جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیں اور جلد از جلد جو ہے وہ حج کی تیاری کریں۔ سجدہ صاحب کرنا تھا، واجب چھوٹ گیا، تحیات سے آگے تک پڑھ لیا، تو اب کیا سجدہ صاحب کریں یا دوبارہ تحیات پڑھیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ سجدہ صاحب کے لیے جب سلام پھیرتے ہیں تو التحیات مکمل ہی پڑھی جائے، آگے تک درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے۔ صحیح، یعنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ التحیات تک پڑھا جائے، التحیات تک پڑھ کر بھی ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاف کر لیا تو بھی ہو جائے گا، لیکن افضل و بہتر یہی ہے کہ مکمل پڑھا جائے۔ تو اگر مکمل آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ نے افضل کے مطابق عمل کیا ہے، آپ جو ہے وہ آپ نے دعا پڑھ لی ربی جعلنی، پھر بھی آپ دوبارہ پیچھے نہ آئیں بلکہ ایک طرف سلام پھیریں اور سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ وصیت کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا، ماشاءاللہ وصیت کی اہمیت، اس کی اقسام، فرض اور مستحب پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وصیت کتنے مال میں کی جا سکتی ہے، کتنے مال میں کرنی ہے؟ وصیت جو ہے وہ تہائی مال تک جو ہے وہ کر سکتا ہے بندہ، تہائی مال تک بندے کا حق ہے، صحیح، کہ اس تہائی مال میں کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا۔ صحیح، ہاں ایک چیز بن سکتی ہے، وہ ہے قرض، ٹھیک، کہ تہائی مال تک کہ اس نے وصیت کر دی لیکن قرض اتنا زیادہ ہے کہ وہ تہائی مال کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، تو اس صورت میں قرض کی ادائیگی تو پہلے کی جائے گی۔ ہاں تہائی مال کی وصیت جب کرے گا تو اب اس میں سے اس کی وصیت کو ادا کیا جائے گا، اور تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو پھر دیگر ورثہ جو بھی ہیں وہ سب عاقل اور بالغ ہوں اور وہ اجازت دے دیں، تو اس صورت کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اب اجازت کون سی معتبر ہوگی، یہ بھی ایک جو ہے وہ اہم نقطہ ہے کہ زندگی میں باپ نے وصیت لکھی کہ بھئی یہ اتنے جو ہے وہ پیسے یا میرا آدھا مال مسجد میں دے دینا، صحیح، یا میرا آدھا مال جو ہے وہ فلاں رشتہ دار کو دے دینا، بچوں نے کہا ٹھیک ہے، بچوں نے بھی سائن کر دی، تو اب انتقال کے بعد بچے کہتے ہیں نہیں بھئی ہم تو نہیں راضی اس کے اوپر، صحیح، تو اصل جو اجازت دینے کا اعتبار ہے وہ انتقال کے بعد کا ہے، صحیح، زندگی میں اگرچہ انہوں نے سائن کر دی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، صحیح، بعد انتقال جو ہے وہ تہائی مال میں تو وصیت نافذ ہو جائے گی ان کی اجازت اور بغیر اجازت کے بھی، لیکن جو اضافی ہے مال ہے جس کی وصیت ان کی اجازت پر موقوف تھی، جس کا نفاذ، وہ اب پوچھا جائے گا کہ اب آپ راضی ہیں کہ یہ مال اضافی بھی دیا جائے، تہائی سے زیادہ بھی؟ اگر اب وہ سارے بالغ ہیں اور وہ سارے جو ہے وہ راضی ہیں تو اس صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ زندگی کے اندر والد کے سامنے جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا تو ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اگر کوئی اپنے کسی بھی معاملے کی وجہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی بس جتنی وصیت تہائی تک ہے اتنی نافذ کی جائے، اس سے زیادہ نافذ نہ کریں، تو پھر اس صورت کے اندر اس سے زیادہ نافذ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ وارثوں کے لیے وصیت کرنا کیسا، کیونکہ ابھی کلام میں اس طرح کی بات بھی آئی کہ دو بیٹے تھے تو دونوں کو ایک ایک مکان دے دیا، تو ہو سکتا ہے یہ ان کی زندگی میں یہ سارا سلسلہ ہوا ہو، تو وارثوں کے لیے وصیت کرنا کیسا؟ وارث کے لیے جو ہے وصیت جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا فرما دیا، پس وارث کے لیے وصیت نہیں، یعنی وارث کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت سے حق عطا فرما دیا پہلے سے ہی،
تو لہذا اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں مگر یہ کہ دیگر ورثاء چاہیں۔ صحیح۔ تو وارث کے لیے اگر وصیت باپ کر دیتا ہے تو بعد انتقال اگر دیگر ورثاء بالغ ہیں اور وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے والد صاحب نے بڑے بھائی کو اتنا دینے کا کہا تھا، ہم بھی راضی ہیں اتنا دے دیں، اگرچہ ان کا حصہ جو ہے وہ 10 بنتا ہے لیکن والد صاحب نے 12 دینے کو کہا تھا، ہم بھی راضی ہیں کہ ٹھیک ہے والد صاحب کے کہنے پہ 12 دے دیں، تو ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ورثاء جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرمائے کہ وصیت تو کی لیکن میت پر قرض ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی وصیت سے مقدم ہے، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی ہو جائے گی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ میت کی وصیت کا جو ہے وہ معاملہ آئے گا۔ تو اگر قرض میں ہی سارا مال ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ہاں، قرض کے بعد جو مال بچے گا اس کے تہائی کے اندر وصیت نافذ ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وصیت سے متعلق آپ نے کلام سماعت فرمایا، اہم مدنی پھول ہمیں سننے کو ملے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں ہم مزید کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ بغیر کسی کے ساتھ عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو کسی ایجنٹ جو بھیج دیتے ہیں ساتھ، یہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کل مختلف کاروان ہیں ظاہر لوگوں کو اس نیت سے کہ بھائی خیر خواہی کا جذبہ اور ہم عمرے پہ حج پہ بھیجتے ہیں، لیکن یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات عورتوں کے ساتھ وہ غیر محرم کو محرم بنا کر بھی ترکیب بنا دیتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اصل میں جب سے جو ہے وہ عمرے کے لیے 40 سال تک کی جو ہے وہ شرط قانونی طور کے اوپر لگی ہے کہ مرد بھی نہیں جا سکتا 40 سال کا، تو یہ اب زیادہ ہونے لگ گیا ان معاملات میں۔ یعنی دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ عورت کو بھیجنا ہے، صحیح۔ اب عمومی طور پہ عورت کو بھیجنے کے اعتبار سے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایک یہ بات سب کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ یار جو ہے وہ عورت کا بغیر محرم جانا جو ہے وہ حرام ہے، گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ 3 دن کی مسافت کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے نہیں کرے گی۔ لیکن جب سے یہ قانون جو وہ بنا ہے تو اب اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ عورت جا رہی ہے اپنے محرم کے ساتھ، صحیح، عورت اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہے، پوری فیملی ہے، تو اب اس میں سے جیسے ایک مرد ہے، اب اس کی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، اب یہ ساروں کا محرم ہے ایک مرد، تو اب ان کو بھیجنے ہوتے ہیں 4 الگ سے بندے کہ جن کے محرم نہیں ہوتے، صحیح۔ اب وہ چاہے بزرگ ہیں یا جوان ہیں، جو بھی ہیں، عمرے کا شوق ہے، تو اب ان کو ان کا جو ہے وہ محرم قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جس کو حلف نامہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ حرام ہے کہ جھوٹ، اور اوپر سے جھوٹ پر قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، جو کہ کبیرہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ شمار ہے۔ تو اس کے اندر ایک نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نیکی بھی نفلی کام، نفلی کام، اور اس کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو یہ کام کرواتے ہیں وہ گناہ گار، جن کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اس طریقے سے جا رہا ہوں وہ گناہ گار، جس عورت کو پتہ ہے کہ وہ اگرچہ اپنے محرم کے ساتھ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے کو دوسرے کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے، تو بتایا جاتا ہے تاکہ اگر ایئرپورٹ پر یا کسی جگہ پوچھا جائے تو وہ اس چیز کو واضح کر سکیں، وہ الگ۔ یعنی کئی جگہوں پر گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ حرم کے اندر بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑ سکتا ہے، اور حرم میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، تو کس قدر جو ہے وہ یہ بدقسمتی ہے، اور اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کے اندر تباہی کی جو ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے جا رہے ہیں آپ، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف ایک یہی نہیں، آپ دنیا میں کئی ایسے کام دیکھیں کہ جو لوگ اسلامی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، نیکی والا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کام کو کرنے کے جنون کے اندر کہ بس وہ کام ہو جائے اس سے پہلے 10 گناہ کر بیٹھتے۔ صحیح۔ تو اگر وہ کام نہیں ہوگا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ کام آپ کا نہیں ہوتا تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن الٹا اگر آپ جو جیسے مسجد کے لیے جگہ لینی ہے، مدرسے کے لیے جگہ لینی ہے، کسی اور دینی کام کے لیے چندہ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کہ کہیں جھوٹ کوئی کہہ رہا ہے، کہیں جو ہے وہ اور کوئی معاملات کر رہا ہے، تو ان تمام معاملات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں پوچھنا ہے صحیح، کہ کیا یہ چیزیں جو ہے وہ تم پر لازم تھی۔
جب مجھ پر وہ چیزیں لازم نہیں تھیں تو اب اس کو میں نے اپنے اوپر پہلے لازم کیا اور پھر اس کے لیے گناہ کرنا شروع کر دیا. یہ تو الٹا جو ہے وہ میں نے اپنے لیے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے عذاب کو اوڑھ لیا. تو ان چیزوں سے لازمی طور پر بچنا ضروری ہے کہ اگر آپ عمرے پر نہیں جا سکتے, عمرے پر جانا آپ پر کوئی واجب نہیں ہے, صحیح, اسی طریقے سے مزارات کے اوپر آپ کہیں جا رہے ہیں, وہاں پر جانا آپ پر لازم نہیں ہے, تو آپ اس دوران جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. اگر آپ نہیں جائیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی, لیکن چلے گئے تو اب جو آپ نے گناہ پیچھے کیے ہیں ان سب گناہوں کے بارے میں پکڑ ہوگی. صحیح. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ کر لیتے ہیں, مدینے تو جا ہی رہے ہیں, مکے تو جا ہی رہے ہیں, وہاں پہ توبہ کر لیں گے, تو نعوذ باللہ اس طرح جانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے بلاوا ہے, معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہی تو گناہ ہے, وہاں تو جا رہے ہیں اتنی بڑی بارگاہ میں, وہاں توبہ کر لیں گے. استغفر. تو گناہ اس جو ہے امید پہ کرنا ہے کہ توبہ کر لیں گے, اس کو کفر تک فرمایا علماء نے. تو ان تمام معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کاروان والے جو دیکھیں عالم نہیں ہوتے, مفتی نہیں ہوتے, ان کا ایک سسٹم ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے ان کا. جس طرح ہمارے ہر بزنس میں جھوٹ عام ہے, اس بزنس کے اندر بھی عام ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو چیز مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے, میں جس کے اوپر سائن کر رہا ہوں, میں جھوٹیا حلف کے اوپر سائن کر رہا ہوں, تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ صحیح. اور یہ کہ جناب ہمیں تو کچھ نہیں پتہ تھا, ہم نے کاروان والے کو کہا کہ بھیج دیں تو اس نے بھیج دیا, ہم چلے گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہوتی ہی ہیں, اور اگر نہ بھی معلوم ہو تو آپ کو یہ اتنی باتیں پتہ ہیں کہ قانون یہ ہے, تو اب جو آپ کو بھیج رہا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ اللیگل طریقے سے بھیج رہا ہے آپ کو, تو اس کے اندر آپ کو خود خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ایک یہ پہلو تھا, اور دوسرا یہ کہ عورت جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے, بوڑھی ہوتی ہیں یا جو ہے وہ بیوہ ہوتی ہیں, ان کو بھیجنا چاہتے ہیں, تو اب نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب کوئی آدمی جا رہا ہے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے, اس کو محرم بنا دیا, دیکھیں بڑی بھی ہیں, جا رہی ہیں بیچاری, جو ہے وہ مکہ دیکھنا چاہتی ہیں, مدینہ دیکھنا چاہتی ہیں, ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ یہاں پہ یعنی ثواب کی لالچ دے کر اس کو جو ہے وہ راضی کیا جاتا ہے, اور الٹا وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہرگز آپ کاروان کے یا کسی کے بھی کہنے پر کوئی بھی کسی بھی چیز پر ہرگز جو ہے وہ اپنا حلف نامہ نہ بھریں. اچھا, بلکہ اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ کاروان نے بھرا ہے, بس اوقات آپ سے بھی نہیں بھروائیں, ہو سکتا ہے وہ خود ہی اپنے طور پہ بنا دیں, تو بھی آپ اس کو ختم کروائیں کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر یا میری محرمہ کے پاسپورٹ کے اوپر یا ہماری فیملی کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز بھی آپ نہ لگائیں. بلکہ اس کو یہ سمجھائیں کہ یار آپ کا ایسا کرنا گناہ ہے جب آپ ایک نیک کام کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں. اب جو عورت جاتی ہے قدم قدم پر جو ہے وہ گناہگار ہوتی ہے, اور حرم مکہ کے اندر گناہ جو ہے وہ 1,00,000 گناہوں کے برابر. تو اس لیے اس معاملے کے اندر خاص احتیاط کرنا ضروری ہے. ہمارے جاننے والے احباب بھی اور بھیجنے والے احباب بھی, دونوں کو ہی اس چیز کے اوپر خاص غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں نیکی کی آڑ لے کر گناہوں میں تو نہیں پڑتے چلے آ رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں لازمی طور پر ان چیزوں سے بچنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا جو سلسلہ ہمارا ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.